السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم آئے ہیں تیسرے سپارے کے خلاصے کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ اوکاشا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بھی آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اس رمضان کو بہت ہی ٹھنڈا کر دیا ہے۔ آج بھی صبح سے شدید بارش ہے۔ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، پر رمضان المبارک میں ہمیں ڈبل رحمتیں مل رہی ہیں۔ ان بابرکت گھڑیوں کو ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنے خلاصے کو۔ قرآن مجید کے اندر تیسرے سپارے میں سب سے پہلے اور سب سے اہم بات کون سی ذکر کی گئی ہے؟ جی، تیسرے سپارے کے شروع میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے اللہ جل شانہ نے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ جل شانہ نے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی۔ امت سے تو تمام انبیاء افضل ہیں، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا تو کسی کو کوئی اور اعزاز بخشا۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اس پارے کی دوسری خاص بات دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے، جو کہ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین آیت مبارکہ ہے۔ اس کو پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اوکاشا بھائی، تیسرے سپارے کے اندر ابھی تک جو ہے سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے، تو تیسرے سپارے کے اندر جو حصہ سورۃ البقرہ کا آیا ہے، کیا اس کے اندر کوئی اہم واقعہ ذکر کیا گیا ہے؟ جی، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود کا مناظرہ ہوا، اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ نمرود خود کو سجدہ کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوی دلائل کے ساتھ نمرود کو خاموش کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک دفعہ تباہ شدہ بستی سے ان کا گزر ہوا تو ان کے ذہن میں خیال آیا، اللہ جل شانہ سب لوگ تباہ ہو چکے ہیں، ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ 100 سال؟ جی ہاں، پھر 100 سال کے بعد اللہ جل شانہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ نے اسی سپارے کے اندر سورۃ البقرہ میں ایک آیت مبارکہ ہے، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل۔ اللہ جل شانہ جو لوگ اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے اجر کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ تو اس کو ذرا آسان الفاظ میں ہماری آڈینس کو اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر 7 دانے حاصل کرتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ جل شانہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کر سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ اوکاشا بھائی، تیسرے سپارے کے اندر سورۃ البقرہ میں سود کے متعلق کیا حکم نازل ہوا ہے؟ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ پھر اللہ جل شانہ نے سود کا ذکر کیا ہے۔ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں، وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سود خور سے اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ کسی سے جنگ ہوتی ہے، ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور حرام سمجھ کر کھاتا ہے، اور اس پر مدامت بھی نہیں کرتا، توبہ بھی نہیں کرتا، تو بھی خدشہ ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ سود سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ بقرہ کے آخر میں ایک بہت ہی جامع دعا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں وہ دعا پڑھیں۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ جامع اور مفید دعا ذکر کی گئی ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم یہ دعا مانگیں تو اللہ جل شانہ ہم سے درگزر والا معاملہ فرماتے ہیں۔